ابھی تک ہمارا دل نماز میں نہیں لگایا، اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ نماز کے لیے صرف 7 سے 8 منٹ لگتے ہیں۔ سوچ کے اٹھیے آج سے، زندگی جو برائیوں میں گزر گئی، ہم نے بچپن سے جتنی نمازیں چھوڑ دی، جب سے ہمارے اوپر نمازیں فرض ہوئی ہیں، جب سے ہم نے جتنی نمازیں چھوڑ دی ہیں، اس پر کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے اللہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور آج کی رات میں بہت ہی بہترین اور افضل رات ہے، بہترین رات ہے، فضیلت والی رات ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج کی رات اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روئیں گے اور اللہ کو منا لیں گے۔ پتا نہیں ہماری زندگی میں یہ رات آئے یا نہ آئے، ہمیں نہیں پتا۔ میں نے گزشتہ بیان کیا تھا، پتا نہیں میرے بیان میں اس وقت کتنے لوگ تھے جو آج موجود نہیں ہیں، جو صرف ہماری لبوں پر، ہماری زبانوں پر رہ گئے کہ فلاں شخص گزر گئے، فلاں شخص چلے گئے۔ کل ایسا ہوگا کہ ہمارا نام بھی لوگوں کی زبانوں پر آ جائے گا، میرا نام بھی آپ لوگوں کی زبانوں پر آ جائے گا۔ شب معراج میں علیم الدین نے ہم سے خطاب کیا تھا، وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ آپ لوگ مجھے بھی کل یاد کر سکتے ہیں، پتہ نہیں موت کا وقت کب مقرر ہے۔ ہم تو پانی کے بلبلے کی طرح ہیں، کبھی بھی پھٹ سکتے ہیں، کبھی بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے کس طرح نماز سے ڈرتے تھے، نماز کو چھوڑنے سے ڈرتے تھے، اور اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، تو ایک صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور لوگوں سے پوچھا کہ حضرت عمر بے ہوش ہو گئے، آپ کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا ہاں حضرت عمر بے ہوش ہے۔ تو صحابی نے کہا کہ آپ لوگوں نے انہیں اٹھانے کی کوشش کی؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ تو صحابی نے کہا کہ آپ لوگ یوں کریں کہ ان کو جا کر کہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ جا کر لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے حضرت۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بے ہوش تھے انہیں ہوش آ گیا، صرف نماز کا نام سننے سے صحابہ کو ہوش آ گیا۔ دیکھیے اللہ کے سامنے سے کھڑے ہونے سے صحابہ کس طرح ڈرتے تھے، نماز کو چھوڑنے سے کس طرح ڈرتے تھے۔ ہم آج نیند سے بیدار نہیں ہو سکتے، لیکن صحابہ کو دیکھیے بے ہوش ہیں پھر بھی آپ بیدار ہو گئے۔ بہت سے واقعات لکھے ہوئے ہیں میرے عزیز دوستوں، لیکن ہم سناتے جا رہے ہیں، خطبہ اپنی مساجدوں سے آپ کو مخاطب کرتے جا رہے ہیں، بول رہے ہیں، ہر ہفتے میں آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں، لیکن آپ کی اگر اندر تبدیلی نہیں آئے گی تو ضائع ہو جائے گی پوری باتیں۔ آج کی رات، آج انقلاب لے کے اٹھیے، مسجد رحمت للعالمین سے ایک بڑا انقلاب لے کے اٹھیے کہ آج سے ہماری زندگیوں میں انشاءاللہ تبدیلی آئے گی۔ آپ لوگ اپنے کاروبار کام کاج کر لیجئے، لیکن 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ اللہ رب العزت کو ضرور دے دیجئے، 1 گھنٹہ نماز کے لیے ضرور وقف کر دیجئے۔ 23 گھنٹے اپنی دنیا میں جتنی آپ کی مصروفیات ہیں اس کو پوری کر لیجئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شہر کوفہ میں ایک ایماندار قلی رہتا تھا جو لوگوں کو معمولی اجرت پر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مجھے تو فلاں مقام پر پہنچا دو، میں تمہیں اتنی اجرت دوں گا، اتنے پیسے دوں گا، تم مجھے فلاں مقام پر پہنچا دو۔ وہ ایماندار قلی اس شخص کو اپنے گھوڑے پر سوار کرتا ہے اور اس کو راستے میں لے جایا کرتا ہے۔ تو وہ شخص جو پیچھے بیٹھتا ہے سوار، وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ راستہ مجھے جانا پہچانا سا لگتا ہے، آپ پورا راستے سے چلتے تو بہتر ہوتا، یہ راستہ تو مجھے جانا پہچانا لگتا ہے۔ تو وہ قلی اپنے گھوڑے کو موڑ لیتا ہے اور وہ راستے سے جانے لگتا ہے۔ کچھ دور جانے کے بعد جنگل آتا ہے، وہاں پر وہ سوار پیچھے جو بیٹھا تھا قلی کے، وہ کہتا ہے کہ بھائی یہاں پر اپنا گھوڑا روک دو۔ وہ قلی ایماندار قلی تھا، وہ گھوڑا روک دیتا ہے۔
جو وہ پیچھے سوار بیٹھا ہوا تھا وہ کوئی سوار نہیں تھا بلکہ وہ ڈاکو تھا جو اس کا مال لوٹنے کے لیے اس کے ساتھ بیٹھا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں تیرا سارا مال لوٹ دوں گا, تو گھوڑے سے اتر. تو وہ قلی ادھر جاتا ہے اور کہتا ہے بھائی تو میرا سارا مال لے لے لیکن مجھے چھوڑ دے, میری جان کو بخش دے. وہ سوار وہ ڈاکو کہتا ہے میں کچا کام نہیں کرتا, میں تجھے اس لیے چھوڑ دوں تو جا کر لوگوں کے پاس میری شکایت کرے, اس لیے میں تجھے چھوڑ دوں, میں کچا کام نہیں کرتا. تو اس ایماندار قلی نے کیا کہا سنیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اور نماز کی اہمیت کو سمجھیے اور نماز کی طاقت کو سمجھیے کہ نماز کیسی عبادت ہے اور اس میں کیسی طاقت ہے. وہ قلی کہتا ہے کہ بھائی تو میری جان بھی لے لے لیکن مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دے. وہ ڈاکو اسے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دیتا ہے. وہ قلی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے کہ اللہ میری جان کو بچا لیجیے, اللہ میں مشکل میں آ چکا ہوں. زار و خطا اللہ کے سامنے روتا ہے, اور کوئی بندہ اللہ کے سامنے آنسو بہائے اور اللہ کی رحمت جوش میں نہ آئے, ایسا نہیں ہو سکتا. وہ قلی جب اللہ کے سامنے نماز پڑھ کر دعا سے فارغ ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ ڈاکو قتل کیا گیا, وہ ڈاکو مرا پڑا ہے. دیکھتا ہے کہ ایک شخص دوسرا گھڑ سوار نمودار ہو کر اس ڈاکو کو قتل کر کر چلا گیا. دیکھیے نماز میں یہ طاقت ہے. اس نے سجدے کیے, نماز پڑھی, اللہ سے دعا کری تو اللہ کی مدد شامل حال ہو گئی. تو ہمیں بھی آج اللہ سے دعائیں کرنے کا وقت ہے, نمازیں پڑھنے کا وقت ہے. آج ہم پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں یہ نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے آ رہی ہیں, یہ ہماری وجہ سے آ رہی ہے. ہم اگر 5 وقت کے نمازی بن جائیں, جتنے لوگ جمعہ میں آتے ہیں اتنے لوگ اگر 5 وقت نماز میں آنے لگے تو انشاءاللہ ضرور انقلاب آئے گا, ضرور انقلاب آئے گا, اور ظالموں کو انشاءاللہ ظالموں سے اللہ ضرور بدلا لیں گے. آج ہم نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں, اس لیے اللہ ہم پر ظلم کو مسلط کر رہا ہے, ظالم بادشاہوں کو ہم پر مسلط کر رہا ہے. ہمارے نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہمارے پاس نماز کی کوئی اہمیت نہیں. روزانہ ہم نمازیں چھوڑتے جاتے ہیں مگر ہمیں کبھی غم نہیں ہوتا. میرے عزیز دوستوں, زندگی بڑی مختصر ہے, وقت بڑا تیزی سے جا رہا ہے. پتہ نہیں ہم میں سے کل کون رہے گا. جب رات ہوتی ہے تو مجھے ایک گھبراہٹ سی ہوتی ہے, ڈر لگتا ہے کہ صبح ہوگی یا نہیں ہوگی, زندگی کی نئی صبح ہوگی یا نہیں ہوگی, مجھے یہ ڈر ستاتا ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھا میں نے جو رات میں تو بڑی بادشاہت والی باتیں کر کر سو گئے, اکڑ کر سو گئے, لیکن صبح ان کی آنکھ نہیں کھلی. آنکھ کھلی تو کسی بیماری میں مبتلا تھے, اللہ نے ان کی زبان کو بند کر دیا, ان کے ہاتھ پاؤں کے چلنے کو بند کر دیا. اس لیے اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ جب تک رہے ہماری صحت سلامت رہے اور ہم چڑھتے پھرتے دنیا سے چلا جائے اور ہمیں جنت میں کچھ جگہ مل جائے. نماز کو پابندی سے پڑھنے میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے امید کرتا ہوں. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نماز کو چھوڑنے سے بڑا گھبراتے تھے. وہ تو نماز کو چھوڑنے سے جس طرح گھبراتے تھے وہ تو واقعہ آپ کو سنا دیا. لیکن ایک مرتبہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں. باغ بڑا گنجان تھا, اس میں بہت سارے درخت تھے. نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں ایک پرندہ داخل ہو گیا. پرندے داخل ہونے کی وجہ سے آپ کی نماز میں خلل پیدا ہو گیا کہ آپ کون سی رکعت میں تھے بھول گئے. درختوں کی آواز آنے کی وجہ سے آپ بھول گئے کہ آپ کون سی رکعت میں تھے. آپ چاہیں تو نماز کو توڑ کر پڑھ سکتے تھے, لیکن صحابہ کرام کا اللہ سے محبت اور رسول اللہ سے محبت اور نماز
دیکھیے میرے عزیز دوستوں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ نماز کی وجہ سے میری نماز میں میری خلل پیدا ہو گیا اس بات کی وجہ سے، اس لیے میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں دے دینا چاہتا ہوں، صدقہ کر دینا چاہتا ہوں۔ کئی لاکھ کا باغ تھا، صرف نماز میں خلل پیدا ہونے سے صحابہ کرام نے اپنے باغات کو لوٹا دیے، اپنے گھر بار لوٹا دیے۔ لیکن ہم آج 5 نمازیں چھوڑ رہے ہیں، ہم 10 روپے بھی اللہ کی راہ میں خیر و خیرات نہیں کرتے، ہم آج اللہ کی بارگاہ میں 10 روپے بھی صدقہ نہیں دیتے، کیونکہ ہمارے پاس نماز کی کوئی اہمیت نہیں۔ کون سی ہمیں 5 وقت بلا رہا ہے، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم جملوں پر غور نہیں کرتے، کون سی ہمیں 5 وقت بلاتا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم آج کامیابی کو بازاروں میں تلاش کر رہے ہیں۔ کہاں کامیابی ملے گی میرے دوستوں اور بزرگوں، کہاں کامیابی ملے گی؟ سب کچھ ہونے کے بعد بھی دل بڑا بے چین رہتا ہے، بے چین بے قرار رہتا ہے، دل کو سکون نہیں ملتا، اس لیے کہ ہم نمازوں سے دور ہیں، اللہ کی عبادت سے دور ہیں، اس لیے ہمارے دل میں اطمینان کی کیفیت نہیں آئی۔ صحابہ کرام بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، امیر المومنین ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، بڑے بادشاہ ہیں، لیکن آپ کے پاس مال و دولت کچھ نہیں ہے، لیکن ایک کچی اینٹ پر بھی بڑے آرام سے سو رہے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے بعد مال و دولت بینک